السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک مرتبہ آواز بلند اور دفاع پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى صلی علیہ. معزز اساتذہ کرام، ہمارے عزیز طلباء الجامعہ الشمسیہ خانپور کے نونہالوں، ہمارے اس قوم کے مستقبل، آج ہمیں اس مقابلے میں بحیثیت منتظم شرکت کرنے پر بڑی مسرت حاصل ہو رہی ہے. آپ حضرات نے اپنے خطابات کے ذریعے سے جو مظاہرے کیے اور اردو، عربی اور انگریزی زبانوں میں جس طرح سے آپ نے اپنی جرأت کا، اپنے جوش تخیل کے اظہار کا اور اپنی بلند پروازیوں کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے مجھے لگتا ہے ہمارا مستقبل روشن ہے. اور یہ بلند خیالی، یہ قوت پرواز چند دیالوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً جماعت اہل سنت کا مجموعی رقم ہوگا. میں کسی تفصیلی خطاب کے لیے حاضر نہیں آیا، بلکہ چند کلمات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. وقت سے زیادہ ہو چکا ہے، ہماری گفتگو آپ حضرات اکثر سنا کرتے ہیں، لیکن آج میں نے جو گفتگو کا عنوان رکھا ہے کہ تقریر کا فن کیا ہے، تقریر کیسے تیار کی جائے اور تقریر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تقریر کی تیاری کس انداز میں کی جائے، کامیاب تقریر کسے کہتا ہے. تو اسی چند نگاہ کے حوالے سے میں شروع کروں گا. ابھی جب میں گفتگو آپ حضرات کی سماعت کر رہا تھا تو اس میں بہت سارے طلبا ایسے بھی نظر آئے جو تقریر تو کر رہے تھے لیکن ان کا خیال، ان کا ذہن اپنے مواد کی طرف جو مواد پیش کرتے جیسے کوئی صفحہ و خطوط میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی طرف ان کا دھیان لگا ہوا. تو کیا ہے اس طریقے سے جب آپ سامع اور متکلم کے درمیان میں رابطہ نہیں ہوتا، آئی کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا، تو وہ تقریر موثر نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنی ہی دن کی مواد کو پیش کریں. آپ اگرچہ جواہر عقلیہ عالیہ پیش کریں لیکن آپ کا تعلق اگر سامع سے نہیں ہے، آسمان میں دیکھ کر تقریر کر رہے ہیں، ادھر دیکھ کر تقریر کر رہے ہیں. میں برائے تنبیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ تقریر کے درمیان کا اشارہ ہونا چاہیے کہ گفتگو کا سامع سے مخاطب ہونے کا وہ انداز یہ ہے کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ ختم نہیں ہونا چاہیے، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ ختم کریں، جرأت کے ساتھ ختم کریں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے تقریر شروع کریں. جب آپ کسی بڑے منچ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کانفرنس ہو یا عوامی اجتماع ہو تو شروع میں انسان نروس ہو جاتا ہے. وہ لوگ دیکھ کر، بڑے بڑے علماء کو دیکھ کر جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب اپنے مسئلوں میں اور طلباء میں تقریر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بات میں غلطی نکالنے والا ہو جاتا ہے. تو اس لیے تقریر اور مشکل ہو جاتی ہے. تو
نروس ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو تقریر شروع کرتے وقت آپ کو جرأت بے ایمانی سے کام لینا ہوگا اور یہ سمجھیں کہ آپ بہت بہادر ہیں، بہت جری ہیں، اور جب اپنے آپ کو سے بہادر ظاہر کریں گے اور اپنی جو کمزوری ہے اس کو ختم کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ اعصابی کمزوریوں پر قابو پانا شروع کر دیں گے. روزویلٹ بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، بھی گزرا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب کوئی شخص خطاب کے لیے کھڑا ہوتا ہے اول مرتبہ یا کسی بڑے سبھا میں تو اس پر کافی لرزہ آنے سے کافی لرزہ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا بدن لرزنے کانپنے لگتا ہے. جس نے کبھی تقریر نہ کی ہو اور پہلی بار اسے کھڑا کر دیجیے تو اس کی ٹانگیں بھی کاٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم بھی اندر سے لرز رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، جسم لرز رہا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس پر کوئی بخار تھا، جیسے میدان جنگ میں جا رہا ہو اس میں کیفیت کیا ہوتی ہے جو روزویلٹ کے الفاظ میں کافی لرزن کا شکار ہوتا ہے. اس نفسیات پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ اس نفسیات پر قابو پانے کے لیے آپ کو اس وقت آپ کے اندر کوئی ایسی اعصابی کمزوری نہیں ہے کہ آپ جس میں کمزوری نہیں ہو گئی، بلکہ نفسیاتی طور پر آپ ہوپلیس ہو گئے، نفسیاتی طور پر آپ اپنے آپ میں کمزور نہیں کر گئے. تو اس وقت آپ خود کو باہمت بنانے کی کوشش کریں اور جری ہونے کی کوشش کریں. دھیرے دھیرے آپ اس پر قابو پائیں گے. خود اعتمادی اپنے اندر کریں. خود اعتمادی نہ پیدا کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تقریر جس کے اندر مواد کی کمی ہو اور کافی غور کے بعد جو تقریر تیار نہیں کی گئی ہے، جب تیاری میں مائنڈ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہماری تیاری ہوتی نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں اور نروس بھی ہو جاتے ہیں، بولنا کچھ ہوتا ہے کچھ اور بول دیتے ہیں. تو انسان کے اندر خود ایک علامت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ مواد سے پورے طور پر بھرا ہوا ہے. اگر مواد کی کمی ہے، تقریر آپ کی مکمل تیار نہیں ہے یا صحیح طریقے سے اس کو ختم نہیں کیا. ایک یہ ہے کہ تقریر آپ نے کتاب کا مطالعہ کر لیا اچھی طریقے سے، خوب مطالعہ کیا، مطالعہ اتنا کر لیا کہ آپ کا دماغ پھٹ گیا، لیکن اس کو ختم نہیں کرنا. اس کو کہاں سے کرنا ہے، اس راستے کو کہاں رکھنا ہے، وہ آپ کو معلوم نہیں. تب بھی آپ کی تقریر نہیں ہو رہے. مواد کو مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہضم کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی کتاب آپ کے سامنے ہو اور کتاب دیکھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں. اس سے بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے جو شاعری مضمون کی نظر کی آئے ایسا لگتا ہے وہ اسی مواد کو روکتے اور سامعین سے ان کا کوئی تعلق نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ جو تقریر کا فن ہے اس کے خلاف. تقریر کے فن میں بہت ساری باتوں کی تعریف کا خیال رکھا جاتا ہے. ابھی خطیب تقریر کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی ادھر کپڑے درست کرتا ہے، کبھی ادھر درست کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ سامنے کے ذہن سے منتشر ہوتا ہے. آپ بالکل پورے کمال پر کھڑے ہو جائیں، بالکل جسم طرح جیسے جرأت سے اعتماد سے لگے. اس کے بعد آپ خطاب کو شروع کریں، وہ اثر لیتے ہوئے شروع کریں، وہ تقریر موصول ہوتی ہے. کبھی تقریر اس لیے ناکام ہو جاتی ہے، مواد بھی اچھے ہوتے ہیں، ریفرنسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، معاملے بھی بتانے کی کوشش کر دیتا ہے، لیکن وہ اس انداز میں پیش کرتا ہے جیسے اس کا خیال نہیں، کسی اور کے خیال کو پیش کرتا ہے. آپ کسی اور کے خیالات میں پوری تقریر میں دوسروں کے خیالات کی ترجمہ کرتے ہیں. آپ جس وقت نزدیک آپ کہاں
تقریر میں آپ نظر آنا چاہیے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ فلاں مفکر کو پیش کر رہے ہیں، فلاں مفکر کو پیش کر رہے ہیں، اور آپ اپنی ذاتی خیال ہے ہی نہیں کرتے، تو آپ کو کیسا نہیں ماننا ہے؟ آپ اپنے اوپینین، اپنے رائے کو تقریر میں شامل کریں۔ اگر آپ دوسروں کے حوالے بھی بول کرتے ہیں تو آپ کی ذاتی رائے بھی ہونی چاہیے، کیا صرف حوالے پر حوالے ریفرنس پر ریفرنس پیش کریں، اس سے بھی تقریر کامیاب نہیں، بلکہ آپ کا خود نظر آنا ضروری ہو سکے۔